أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 23 تک آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بدر میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو فیصلہ کن معرکہ ہوا تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں جو میں نے اپنے نبی اور ان کے صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری اطاعت کرنے والے تھے، میرے فرما بردار تھے، میرے تابع دار تھے، میرے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکانے والے تھے۔ تو ان کی اس اطاعت کی وجہ سے ان کو ہم نے فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ اس آیت اللہ فرماتے، اے ایمان والو، تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے احکامات کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی اطاعت کرو تو اللہ رب العزت تمہیں بھی فتح اور کامرانی اور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ نہ پھیرو، روگردانی نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سنتے بھی ہو، جو تم پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور دلائل تمہارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تم سنتے بھی ہو ان کو، تو اس لیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میرے نبی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، نبی کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول جو بھی کہتے ہیں
وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے حق بات سن لی لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے۔ سننے کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سننا اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، صرف آواز سنی لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ نمبر 2، آواز بھی سنی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی اور اس پر سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ نمبر 3، آواز بھی سنی، سمجھنے کی کوشش بھی کی اور اس کے مطابق اعتقاد بھی رکھا۔ نمبر 4، بات سنی بھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی اور اس پر اعتقاد بھی رکھا اور اس پر عمل بھی کیا۔ تو یہ جو چیز ہے، حقیقت میں جو ایمان والے ہیں وہ حق بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کے مطابق اعتقاد بھی رکھتی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، مومنین ہے، متقین لوگوں کا یہ شیوہ ہے۔ اور جو گناہگار مسلمان ہیں وہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اعتقاد بھی رکھتے ہیں لیکن عمل میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں وہ حق بات کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو منافقین ہیں وہ حق بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور بظاہر اعتقاد بھی رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل سے اس پر عمل اور اعتقاد اور عمل نہیں کرتے۔ اوپر سے اعتقاد اور عمل کا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل سے اس پر اعتقاد بھی نہیں رکھتے اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کافروں اور منافقوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لی بات، حق بات ہم نے سن لی لیکن حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے، یعنی دل و جان سے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایسے بس صرف زبانی جمع خرچ ہوتا تھا ان کے پاس، صرف زبان سے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین بس اپنے منہ سے باتیں کہتے ہیں، ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم وہ بھی کر دیں گے، لیکن ان کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی، ان کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی۔ جبکہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی ہو اور دل سے اس کی تصدیق بھی ہو۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جانداروں میں سے سب سے برا جاندار، چوپایوں میں سے سب سے برا چوپایا وہ ہے جو بہرا ہو، گونگا ہو اور عقل نہ رکھتا ہو، بہرا ہو اور گونگا ہو اور عقل نہ رکھتا ہو۔ انسان بہرا ہو، گونگا ہو لیکن عقل ہو تو پھر بھی اپنے اشاروں سے بات اگلے بندے کو سمجھا بھی لیتا ہے اور دوسرے کی بات سمجھ بھی لیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی تو ایسا بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حق بات کو سنتے نہیں ہیں اور حق بات کو بولتے نہیں ہیں اور عقل نہیں رکھتے، ایسے انسان سب سے برے جاندار ہیں۔ جانداروں میں سب سے برے جاندار ہیں جو حق بات کو نہ سنیں، نہ حق بات کو بولیں اور نہ وہ عقل رکھتے ہوں حق بات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ سب سے برے۔ حقیقت میں تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا تو اپنی بناوٹ کے لحاظ سے فرشتے افضل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے، نبی کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پرلے درجے کا گمراہ ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ دے۔
اسی کا ذکر ہے. اللہ فرماتا جانداروں میں سب سے برا جاندار وہ ہے اللہ کے ہاں جو بہرا گونگا ہو اور عقل نہ رکھتا ہو. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو محسوس کرتے کہ ان میں کوئی خیر ہے ان بندوں میں تو اللہ تعالیٰ ان کو حق بات سنا دیتے، حق بات ان کو سنا دیتے. لیکن ان میں کوئی خیر نہیں تھی تو اس لیے اللہ فرماتے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا. اگر اللہ تعالیٰ ان کو حق بات سنا بھی دیتے تو پھر بھی وہ اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے اور وہ اعراض کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حق بات سنائی نہیں. یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے اعراض منہ نہ پھیرو. وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین، اور ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے حق بات کو سن لیا. وهم لا يسمعون، حقیقت میں وہ نہیں سنتے. ان شر الدواب، بے شک جانداروں میں سے سب سے برے جاندار اللہ کے ہاں وہ ہیں الصم البکم، جو بہرے گونگے ہیں. الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو جان لیتے تو لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ ان کو حق بات سنا دیتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کو حق بات سناتے تب